اتنے چھوٹے سے وقت پہ نہیں کور ہو سکتا، لیکن کم از کم یہ کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ نفس یعنی میں، اس میں کو ڈیولپ ہونا ہے، اس میں کو ایوالو ہونا ہے، اس میں کو ایک بیج سے درخت بننا ہے۔ اس درخت کے یعنی کہ یہ جو پورا پروسیس آف ایوولوشن ہے، اس پروسیس آف ایوولوشن میں نفس دو پولز کے درمیان موجود ہے کہ جو دونوں سے نفس کو استفادہ بھی کرنا ہے، اور ان دونوں کے اثرات بھی نفس پر پڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی جسم کے اثرات بھی نفس پر آ رہے ہیں، روح کے اثرات بھی نفس پر آ رہے ہیں، اور نفس جسم کو بھی استعمال کر رہا ہے اور نفس روح سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن کیونکہ ان دونوں کی جو اپنی حیثیت ہے روح اور جسم کی بالکل کنٹراسٹنگ ہے، لہذا نفس ان دونوں کے اثرات سائملٹینیس امپیکٹ کی وجہ سے ایک کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جسم کی بات سنو، روح کی بات سنو۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی سمجھ لیں کہ جب جسم کی بات آتی ہے تو فقط اگر جسمانیات ہیں، شہوت اور غضب ہے، تو شہوت اور غضب کی طرف بلانے والا جو لشکر ہے وہ شیطانی ہے، اور روح کی طرف سے عقل کا پیغام دینے والا لشکر جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور ملائکہ ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں میں بھی مبلغین ہیں، ایک قسم کے مبلغین وہ ہیں، تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، جو آپ کو جسم کی راہ سے بلاتے ہیں کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جوانی جو ہے وہ عیاشی کے لیے ہے، جوانی مزے مستی کے لیے ہے، جوانی کھانے پینے گھومنے پھرنے اور حیوانی اور شہوانی لذتوں کی تسکین کے لیے ہے، اور جو عقل اور ملائکہ کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مبلغین ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جوانی در حقیقت خدا کی طرف ترقی کرنے کے لیے، جوانی اس کام کے لیے نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی شہوت کی اتباع میں برباد کر دو، کیونکہ جب تمہارے پاس طاقت ہے جسم کی بھی اور سوچ اور فکر کی بھی، تمام فیکلٹیز اپنی، جوانی کیا ہے؟ جوانی یہ ہے کہ آپ کی تمام فیکلٹیز اپنی بہترین اسٹیٹ میں، یہی جوانی اور کیا ہے؟ تو اب اپنی تمام فیکلٹیز کو اس وقت استعمال کرو خدا کی طرف جانے کے لیے جب وہ اپنی بہترین حالت میں ہو۔ جب ان میں خرابی واقع ہو جائے، جب وہ نیچے کی طرف جانے لگیں، ڈی گریڈ ہو جائیں، ڈیکے ہونے لگیں، تو پھر کیا استعمال کرو گے؟ پھر کیسے استعمال ہوں گی؟ پھر ان سے استفادہ کیسے کرو گے؟ تو عقل کا پیغام عقل کی طرف سے تبلیغ کرنے والے، فرشتوں کی جانب سے، اولیاء کی جانب سے تبلیغ کرنے والے یہ پیغام دیتے ہیں، جسمانیات کی طرف سے تبلیغ کرنے والے شیاطین اور ان کے نمائندے وہ دوسرا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو مختلف قسم کی میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے انسان کے نفس کی طرف سے، اور نفس بہرحال دونوں سے ابزارب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے بھی ہے، اس کا تعلق روح سے بھی ہے۔ تو ان دو کنٹراسٹنگ میسیجز کے وصول کرنے کی بنا پر نفس ایک کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ٹسل کریٹ ہو جاتی ہے، خود نفس جو ہے وہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اور یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نفس میں ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جہاد نفس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جن لوگوں کے جو لوگ اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس ٹسل کو، روح اور جسم والی، روح کے پیغامات اور جسم کے پیغامات، فرشتوں کے انفیوژنز اور شیطانوں کی وحی، کہ ان کے درمیان اگر نفس آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یعنی اس مجاہدے میں ایک لمحے اور ایک پل کے لیے بھی انسان کو سکون نہیں ملتا ہے، اور اس جہاد میں کامیابی کے لیے آپ کو پرفیکٹ فوکس اور بہت بہت محنت چاہیے ہوتی ہے۔
جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم ان 5 وقت کی نماز میں جتنا بھی ٹائم گزارتے ہیں ان میں سے کتنا ٹائم نماز کا پرفیکٹ فوکس ہوتا ہے خدا پر۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی میں یہ عمل اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں خدا سے قریب ہو جاؤں۔ اور خدا سے قریب ہونے کے لیے جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ وہ توجہ ہے، پھر توجہ کا فوکسڈ ہونا ہے، انٹینسیفائڈ ہونا ہے، تب جا کے خدا سے قربت حاصل ہوگی نا، ورنہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو ہم خود اس بات پر غور کریں کہ ایک نماز توجہ سے پڑھنا ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ جہاد اکبر، اس کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اپنے نفس کو اس مجاہدے میں کامیاب کرانا کہ شیطانی انفیوژنز کو دھکیل کے پیچھے کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، اور جو ملائکہ اور عقل کی طرف سے جو بات آ رہی ہے، اولیاء اور انبیاء کی طرف سے جو بات آ رہی ہے، اس کو اپنے جان میں، اپنے نفس میں امپلیمنٹ کر دے۔ انسان کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے کہ ایک دن ایسا گزرے کہ جس میں زبان سے برا کلمہ ایک بھی نہ نکلے، ایک دن ایسا گزرے کہ جس میں کسی سے بدخلقی نہ ہو، چاہے گھر والے ہوں یا باہر والے۔ ایک دن ایسا گزرے کہ جب نگاہ حرام سے محفوظ رہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے مائل سٹونز کے طور پہ، چیکنگ لسٹ کے طور پہ بنائیے اور دیکھیے کہ کتنا کر پاتے ہیں۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جہاد اکبر ہے، اور اس میں